بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اپنے ان بندوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، اور اپنے نافرمان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس جنت کو چاہنے والا جنت کی تلاش میں اپنی جان بھی کھپانے کے لیے تیار رہتا ہے، اپنی نیتیں قربان کرتا ہے، نفس کے خلاف کام کرتا ہے، اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تاریخ میں سب سے پریشان حال انسان کو لائے گا جس نے زندگی میں سیکنڈ کے لیے بھی سکون نہیں دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی جس نے خوشی نہیں دیکھی، ساری زندگی بیماری میں گزری، ساری زندگی پریشانی میں گزری، ساری زندگی حالات میں گزری. اللہ تعالیٰ اس کو لائے گا اور جنت کا ایک غوطہ لگائے گا، ایک سیکنڈ، چند لمحے کے لیے ایک غوطہ، اور اس کو پوچھے گا بندہ کبھی تو نے غم دیکھا ہے، کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے پتہ ہی نہیں غم کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے. یہ ہے جنت، اتنی خوبصورت جنت، اس میں جانے کے بعد آدمی سب کچھ بھول جائے گا، ساری پریشانیاں بھول جائے گا، سارے غم بھول جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں فرمایا لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لیکن جنت کے بارے میں فرمایا گیا جنت کے 8 دروازے ہیں. اور بخاری کی روایت میں 4 دروازوں کا نام بتایا گیا، ایک ہے باب الصلاۃ، ایک ہے باب الجہاد، ایک ہے باب الریان، اور ایک ہے باب الصدقہ. انسانوں کے اندر بعض چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، کوئی نماز کا بڑا پابند ہوتا ہے، کبھی تہجد چھوڑتی نہیں، کبھی کوئی نفل نماز چھوڑتی نہیں، اشراق کا بھی پابند، تہجد کا بھی پابند، وتر نمازوں کا بھی پابند، فرائض کا بھی پابند. تو اس کو قیامت کے دن بلایا جائے گا نماز کے دروازے سے. 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازہ باب الصلاۃ، نماز جس کی کثرت سے ہوگی اس کو کہا جائے گا نماز کے دروازے سے میرا فلاں بندہ داخل ہو جاؤ. جس کے اندر جہاد کا جذبہ زیادہ ہوگا، رات دن جہاد میں گزارے، آپ یہاں فتوحات میں اپنا وقت لگا رہا ہے، کل وہاں فتوحات کے لیے کوششیں کر رہا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے، اس کو کہا جائے گا فلاں بندہ جہاد کے دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. جس کے اندر روزوں کی کثرت ہوگی، پیر کا بھی روزہ رکھتا ہے، جمعرات کا بھی روزہ رکھتا ہے، محرم کا بھی روزہ چھوڑتا نہیں، اور رمضان کے روزے کا تو پابند ہے ہی، اس کو کہا جائے گا میرا فلاں بندہ باب الریان سے داخل ہو جاؤ، تیرے اندر روزوں کی کثرت تھی. جس کے اندر صدقہ خیرات کا جذبہ زیادہ ہوگا، کوئی بھی غریب نظر آئے، پتہ چلے کسی غریب کا آپریشن ہے، پتہ چلے کسی غریب کے گھر میں شادی ہے، چھپ چھپا کے مال اس کو دیتا ہے، ایسا صدقہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں، اس کو باب الصدقہ، صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. یہ سن کے حضرت ابوبکر صحابہ کے اندر وہ جذبہ تھا کہ نیکیوں میں سبقت کرتے تھے، فوراً پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں،
ارجو ان تکون منہم، اور مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوں گے۔ تو ابوبکر کو بشارت ملی، جنت کے 8 دروازے ان کو آواز دیں گے۔ باب الریان بھی بلا رہا ہے، باب الصدقہ بھی بلا رہا ہے، باب الجہاد بھی بلا رہا ہے، باب الصلاۃ بھی بلا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ ایسے انسان تھے ان کے اندر ہر چیز زیادہ تھی۔ جب نماز پہ آتے تو نماز کا کوئی شمار ہی نہیں، روزوں پہ آتے تھے روزوں کا کوئی شمار نہیں، صدقہ خیرات اتنا مال صدقہ کیا۔ جنگ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا؟ بتایا اللہ کے نبی گھر میں اللہ اور نبی کا نام چھوڑا اور کچھ نہیں۔ یہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ تو جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ جنت کی وسعت کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جیسے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آج تک کوئی جانا سوچا بھی نہیں۔ سائنسدان کوشش کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم چاند پہ چڑھ گئے، اس میں بھی ایک جماعت بولتی ہے کہ سائنسدان جھوٹ بول رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں چاند تک پہنچنے کا، ایک بڑی جماعت کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ سائنسدان جو بول رہے ہیں جھوٹا دعویٰ ہے، سچا نہیں۔ حالانکہ چاند سب سے قریب ترین سیارہ ہے، تو آسمان تک کون پہنچے؟ تو جنت کے 2 درجات کے درمیان کا فاصلہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور اس میں سب سے بڑا درجہ جنت الفردوس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس سے بڑی اور کوئی جنت نہیں۔ سب سے بڑی جنت جنت الفردوس، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے متقین بندوں کو دیں گے۔ اس کے بعد اور ایک درجہ ہے، وہ جنت الفردوس سے بھی بڑا ہے، لیکن وہ ہم لوگوں کے لیے نہیں، اور کسی نبی کے لیے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درجہ وسیلہ ہے، امید ہے وہ درجہ مجھے ملے گا۔ اللہ کے نبی کے امید کہنے کا مطلب ہمارے لیے 100% وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ فرمایا جو اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھیں اور اس میں میرے لیے وسیلہ مانگے، میری سفارش اس کے لیے واجب۔ آتی محمد الوسیلہ، ہم لوگ دعا کرتے ہیں اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وہ وسیلہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کی طرف سے تو طے ہے ہی۔ تو اتنا بڑا درجہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ کیوں خوش قسمت؟ بہت بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے، اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اس امت کے لیے اتنا بڑا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر رہے تھے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے یا اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ اگر تم اپنے بندوں کو عذاب دے تو تیرا اختیار ہے، تو تیرے بندے ہیں، یا اللہ اگر تو معاف کرے تو تو بڑا عزیز ہے، تو حکیم ہے۔ یہ دعا کر کے اللہ کے نبی اتنا زار و قطار رونے لگے، اتنا زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کے پاس اور ان سے پوچھو کیوں رو رہے ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے میری امت یاد آئی، میری امت یاد آئی، حشر کے دن ان کا کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بات سن کے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس واپس چلے گئے، اور اللہ کو جاننے کے باوجود انہوں نے کہا آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ان کی امت کا درد انہیں ستا رہا ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ تم کو تمہاری امت کے سلسلے میں خوش کروں گا۔ تو قیامت کے دن
ہمارے نبی بہت خوش ہوں گے، کیونکہ سب سے بڑی تعداد جنت میں جانے والی ہماری ہوگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا میرے 1000 بندوں میں سے 999 بندوں کو الگ نکال لو، ان کو جہنم میں پھینک دو۔ اتنا سننا تھا، صحابہ کے چہروں کے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیے، صحابہ پریشان، 1000 میں 999 جہنمی۔ اللہ کے نبی نے کہا پریشان نہ ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ جنتی لوگوں میں 1/4 تم ہوں گے، یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، 1 حصہ میری امتی۔ پھر کہا مجھے امید ہے میری امتیوں میں سے 1/3 جنتی ہوں گے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کرو سارے جنتیوں کو، 3 حصوں میں 2 حصہ دوسرے لوگ اور 1 حصہ میرے امتی۔ پھر کہا مجھے امید ہے میری امتی آدھے جنت میں جائیں گے اور آدھے دوسری امت جائے گی۔ اتنا سننا تھا، صحابہ نے اس وقت نعرے تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ تو ہمارا بڑا امتیاز ہے اللہ کے پاس، ہمارے لیے جنت کے وعدے۔ یہ ساری پابندیاں ہمیں دنیا میں ہیں، شراب نہ پیو، حرام نہ کھاؤ، میوزک نہ سنو، گانا نہ سنو، لڑکیوں کو نہ دیکھو۔ جنت میں کوئی پابندی نہیں۔ جنت میں جب کوئی شراب کی خواہش کرے گا، اللہ نے پہلے ہی کہا جنت میں شراب کیسی ہوگی؟ ایسی شراب ہوگی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ ایک آیت میں فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ۔ دنیا کا کوئی شراب پیے تو سر درد شروع ہوگا، چاقو لے گا، اپنے دوست کو بھی مارے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا امی کون ہے ابا کون ہے، وہ خود کو بھی بھول جائے گا، اپنے آپ کو چاقو ڈال کے ختم کرے گا۔ یہی دنیا کی شراب۔ اور جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا لا يصدعون عنها، اس سے سر کو درد بھی نہیں ہوگا، ولا ينزفون، اور ان کی عقل میں فتور نہیں آئے گا، عقل بالکل صحیح سلامت۔ اور 1 بوتل 2 بوتل نہیں، وہ شراب ایسی ہوگی، اللہ نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہوں گی، نہریں، پینے والے کے لیے مزہ، عجیب مزہ محسوس کریں گے۔ دنیا کی خوبصورتی کیا ہے؟ ایک بار کسی چیز کو دیکھ لو، دوبارہ دیکھنے کی خواہش نہیں ہوگی۔ ایک بار آپ لوگ تاج محل دیکھیں گے، میں ایک بار دیکھ چکا تاج محل اور یہ قطب مینار، ابھی دوبارہ کوئی بھی مجھے بلاتا ہے میں بولتا ہوں مجھے گھر میں بیٹھنے مزہ آتا ہے، مجھے وہاں نہ بلاؤ۔ دنیا کی خوبصورت ترین چیزوں کی حیثیت ہے، دوبارہ دیکھنے کا جی نہیں کرے گا، ایک بار دیکھ لیا ہوگا۔ اور جنت کی خوبصورتی کیا ہے؟ کروڑ سال بھی دیکھو، خوبصورتی میں لمحہ لمحہ اضافہ، لمحہ لمحہ اضافہ۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جنتی کو شراب کی خواہش ہوگی تو خواہش کرتے ہی شراب کا برتن اس کے قریب آئے گا، خود پیے گا، اس کے بعد شراب کا برتن خود بخود اپنی جگہ پہ چلا جائے گا۔ یہ ہے جنت کی شراب۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، آدمی کو میوے کھانے کا جی کرتا ہے۔ دنیا میں میوے کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ کھائے تو بھی ٹینشن، پیٹ خراب ہو جائے گا، ڈاکٹر پہلے ہی منع کرتا ہے دیکھو فلاں فروٹ زیادہ نہیں کھانا، اور وہ بھی ایک بار کھائے تو 6 مہینے لگتے ہیں اس کو دوبارہ میوہ لگنے کے لیے۔ جنت میں ایک میوہ توڑیں گے فوراً دوبارہ اس سے اچھا میوہ وہاں لگے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو میوے پسند کریں گے سامنے موجود ہوگا۔ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور دونوں باغات کے فروٹ، دونوں باغات کے میوے قریب آئیں گے۔ آپ کو توڑنے کے لیے پتھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں میوے توڑنے کے لیے ایک پتھر مارے تو دوسرا میوہ پتھر کی شکل میں کسی کے سر پہ گرے گا اور باغی آپ کو پکڑے گا اور آپ کو خود ایک میوہ بنائے گا۔ یہ دنیا کا میوہ ہے۔ اور وہاں میوہ لا مقطوعہ، اس کا کبھی سیزن ختم نہیں، سیزن ہے ہی نہیں،
جو چاہے سامنے موجود، ولا ممنوع، کوئی باغبان روکنے والا بھی نہیں، ایک تو کس کی اجازت سے داخل ہو گیا میرے باغ میں، کوئی روکنے والا نہیں، یہ ہے جنت کا میوہ۔ اور جنت میں کسی کو خواہش ہوگی میں پرندے کا گوشت کھاؤں، اللہ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندے کا گوشت من پسند کا، ایک پرندہ اڑ رہا ہے، خواہش بھی یہ پرندہ کاش مجھے مل جائے، وہ پک پکا کر جیسے آپ چاہتے ہیں، کباب کی شکل میں چاہیں، چکن کی شکل میں چاہیں، اور کسی شکل میں چاہیں، وہ آپ کے سامنے موجود، آپ کو چاقو تلاش کرنے کی، آپ کو چھری تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہوگی، وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ یہ ہے جنت کی حیثیت، یہ ہے جنت کی حقیقت۔ جنت کی لڑکیوں کے بارے میں، ہم لوگ دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جنت کی لڑکی کو جتنے بار دیکھنا، بعد میں دیکھتے رہنا، اس کے لیے دنیا میں تھوڑی سی قربانی دینا۔ جنت کی لڑکی کو آدمی دیکھتے ہی دیکھتے رہے گا۔ میں صرف قرآن کی بات نقل کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کی شادی کریں گے حور عین سے۔ حور عین کا مطلب بڑی بڑی آنکھیں والی خوبصورت حوریں۔ جنت کی لڑکیاں وہ کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اپنی نگاہیں بالکل جھکائی ہوئی، ان کو یہاں وہاں کا ٹائر نہیں ہوگا۔ دنیا میں جلیبی کے پیچھے مکھیاں بولتے ہیں نا، جتنی خوبصورت لڑکی ہوگی ان کے پیچھے بہت زیادہ ٹائر والے ہوں گے، چکر والے ہوں گے، اس کا چکر، اس کا چکر۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے ایک انسان نے بھی ان کو چھوا نہیں، ایک جن نے بھی چھوا نہیں، کسی نے دیکھا بھی نہیں ایسی لڑکیوں کو۔ اللہ نے فرمایا وہ لڑکیاں کیسی ہوگی؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت اور موتیاں۔ اللہ نے فرمایا انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو خاص طور پہ تیار کیا ہے۔ جنت کی لڑکیوں کو خاص طور پہ آدمی دیکھے گا، ہر لمحے ان کا حسن بڑھے گا۔ دنیا کی لڑکی کو ذرا سا زیادہ دیکھو، وہ لڑکی آپ کو تھپڑ مارے گی۔ کیا مجھ پہ کوئی فالٹ نکال رہے ہو؟ بیوی کو تھوڑا زیادہ دیکھو نا، وہ بھی آپ کو گھور کے دیکھے گی، اور سب سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے گی، میرے چہرے کو کچھ لگا تو نہیں ہے، وہ ٹینشن لے گی، راتوں کو نیند نہیں لگے گی۔ کیوں؟ اس کا شوہر اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کو خود ٹینشن، میرا شوہر مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ زیادہ دیکھے تو بھی ٹینشن، کیونکہ وہ عجیب چیز اس کے لیے۔ جنت کی لڑکیاں آدمی دیکھتے ہی دیکھتا رہے گا، دیکھتے ہی دیکھتا رہے گا۔ ان لڑکیوں سے اللہ تعالیٰ جنتی مردوں کی شادی کرائے گا۔ وہ لڑکیاں بسا اوقات دنیا میں لڑکیاں بوڑھی ہوتی ہیں، آپ لوگ ابھی جوان ہیں، پتہ نہیں 80 سال کے بعد آپ کی جو بیویاں ہوں گے نا، شاید وہ 70 سال کی معصوم اور نازک لڑکیاں ہوں گی آپ کی۔ تو آپ ایسی بوڑھیوں کا کیا علاج؟ بوڑھے ہونے کے بعد آنکھیں اندر جاتی ہیں اور چہرے پہ جھریاں پڑتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسی بوڑھی لڑکیوں کو میں کیا کروں گا؟ جوان کروں گا، جوان بناؤں گا، خوبصورت بناؤں گا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے انا انشأناہن انشاء، خاص طور پہ ان لڑکیوں کو میں جوان بناؤں گا۔ کیا عمر ہوگی جنت میں؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بڑی عورت گھر میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بات میں یہ بات کہہ دی کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ جو عورت نے سنا اس کو ٹینشن شروع ہوا، میں جنت میں نہیں جاؤں گی، پریشان ہوئی۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا عورت بڑی پریشان ہے، اور کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، اللہ تمہیں جوان کر کے جنت میں بھیجے گا۔ تمہاری عمریں کیا ہوگی؟ ایک حدیث میں فرمایا يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين أبناء 33 سنة، جنتی لوگ جنت میں ایسے داخل ہوں گے پورے بدن پہ کوئی بال نہیں۔ اس وقت دنیا میں سینے پہ بال آتے ہیں، رانوں پہ بال آتے ہیں، مختلف جگہوں پہ بال آتے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے اس وقت پورے بدن پہ کوئی بال نہیں ہوگا۔ مردہ، چہرے پہ کوئی بال نہیں، داڑھی رکھنے کا ابھی موقع ہے۔ دنیا کی خوبصورتی داڑھی میں ہے، جنت کی خوبصورتی داڑھی نہ رکھنے میں، وہاں داڑھی نہیں رہے گی۔ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت اپنے حبیب کو بنایا، اللہ کے حبیب داڑھی رکھے ہوئے تھے، تو دنیا کی خوبصورتی داڑھی سے،
اور جنت کی خوبصورتی بغیر داڑھی کے، اللہ کے نبی نے فرمایا مردہ، چہرے پہ کوئی بال نہیں، گالوں پہ کوئی بال نہیں، تھوڑی پہ کوئی بال نہیں، صرف علماء نے کہا سر کے بال ہوں گے اور پورے بدن پہ کوئی بال نہیں ہوں گے، صرف سر پر بال ہوں گے اور کہیں بال نہیں ہوں گے پورے بدن میں، اور سرمگی آنکھیں والے مکحلین، سرما لگائیں گے نہیں لیکن آنکھیں سرمگی ہوگی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور عمریں کیا ہوگی؟ عمریں 33 سال کی عمر، 33 سال 33 سال کی عمر ایسی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عمر دے دی۔ 32 سے 33 سال کی عمر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام کی عمریں 33 سال کی کرے گا، اور ہمارا قد کیا ہوگا؟ 130 فٹ، ابھی 5-6 فٹ کے ہیں، 130 فٹ ہمارا قد، اور ہماری بیویوں کا بھی قد تقریباً 130 فٹ۔ اگر ہم لوگ 5-6 فٹ کا بنائیں تو بیویاں جیب میں ڈالیں گی۔ آپ اگر جنت میں 5-6 فٹ کے ہو کے جائیں گے تو بیویاں جیب میں چھپائے گی۔ صدیق کے اور عدنان وغیرہ کے ماں باپ تلاش کرتے رہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ وہ بیوی کیوں بولے گا مجھے چھوڑو، وہ تو روایتی جانے کی نہیں، وہ لڑکی وہ تو عربی بولنے والی لڑکی ہے۔ تو جنت کی عمریں 130 فٹ، اس خوبصورتی میں اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور ہمارے چہروں کا رنگ کیا ہوگا؟ چہرے بالکل گورے، خوبصورت قسم کا گورا رنگ۔ اور ہماری چہرے کیسے ہوں گے اس کی تعبیر اللہ کے نبی نے بتائی، وہ وجوہہم علی ضوء القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کو جو چاند ہوتا ہے آدمی خواہش کرتا ہے میں دیکھتا ہی رہوں، ہر جنتی مرد کا چہرہ ویسا ہوگا، ہر جنتی عورت کا چہرہ ویسا ہوگا۔ تو یہ ہے جنت۔ اور محل کیسا ہوگا ہمارا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا ایک خوبصورت محل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا لگا، چاہا کہ محل میں داخل ہو جائیں۔ بتایا گیا ایک محل آپ کا نہیں، آپ کی ایک امتی حضرت عمر کا ہے۔ تو دیکھا بعض روایت میں آتا ہے کنارے پہ ایک لڑکی، جنت کی لڑکی وضو کر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب داخل ہونے گیا اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آئی۔ تو عمر نے کہا اللہ کے نبی اعلیک غار بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ پہ میں غیرت کھا سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک امتی کا محل ایسا، ہمارے نبی کا محل کیسا؟ ایک امتی کا محل، عمر امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کیسا؟ وہ محل ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مواقع فراہم کیے، جنت میں محل بنانا ہے، جنت میں گھر بنانا ہے۔ کیا فرمایا؟ جو آدمی پورے دن میں 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ پتہ نہیں انشاءاللہ ہم میں سے کتنوں کا محل تیار ہے، ہم کو معلوم بھی نہیں رہتا۔ 12 رکعت دن میں، کوئی 12 رکعت کی تعداد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، یہ 12 رکعت۔ اس کے علاوہ اور بھی سنت ہیں، لیکن اس حدیث میں جو کہا گیا 12 رکعت، ان 12 رکعتوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو محل چاہیے، دنیا میں محل نہیں، ایک گھر بنانا ہے چھوٹا سا۔ تو آج کل عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، زندگی بھر کماتا ہے، یا تو مشکل سے جگہ خریدتا ہے، اگر آلریڈی جگہ خریدی ہوئی ہے تو مشکل سے گھر بناتا ہے۔ اس وقت دونوں چیزیں ساتھ بنانا بڑا مشکل، لیکن جنت میں محل بنانا، اور بھی جنت کا محل۔ ایک جنت کی لڑکی کے بارے میں بتایا گیا، وہ اگر سورج کو اپنی انگلی دکھائے، کوئی بھی انگلی، یا اپنا فنگر ٹپ دکھائے تو سورج غائب ہو جائے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ جس طرح سورج کے سامنے ستارے غائب ہوتے ہیں، لڑکی کی ایک انگلی کے سامنے سورج بالکل کمزور، سورج کی روشنی مان پڑتی ہے۔ تو جس لڑکی کی انگلی کا ٹپ ایسا ہو اس کا چہرہ کیسا ہوگا؟ وہ جب سورج کے سامنے آگی کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک لڑکی کا دوپٹہ اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی لڑکی خالی زمین کی طرف جھانک کر دیکھے
تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اس کے اندر سورج بھی آیا، چاند بھی آیا، اس کے اندر ساری چیز آئی، ساری چیزیں روشنی سے منور ہو جائے اور سارا دیوان مہک سے معطر ہو جائے، یہ جنت کی ایک لڑکی۔ تو ہم لوگوں کو ایسی جنت حاصل کرنی ہے، تو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا کے اندر قربانی دینی پڑے گی۔ ہم کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتوں باتوں میں جنت کے وعدے کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درخت لگا رہے تھے، پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا درخت لگا رہا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ اس سے بھی اچھا درخت نہ بتاؤں؟ فرمایا ضرور بتائیے۔ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان میں سے ہر کلمات جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے کتنے درخت تیار ہو رہے ہوں گے، ایک درخت ہر کلمات پر۔ جنت میں ہماری تسبیح کیا ہوگی؟ جنت میں ہمارا کلام کیا ہوگا؟ ایک تو ہم لوگ سلام قولا من رب الرحیم، جب ہم جنت میں جا رہے ہوں گے ایک تو پل صراط پار کرنے کے بعد ایک چشمہ آئے گا جنت سے پہلے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ تو دنیا میں دشمنیاں ہوتی ہے، کبھی کبھار تہجد گزار بھی دل میں کینے رکھے پھرتا ہے، وہ میرا جانی دشمن ہے، یہ میرا جانی دشمن ہے۔ جنت میں ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ آدمی سوچ سکتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں گا، وہ فلاں بھی جنت میں جائے گا، مجھے ٹینشن ہوگا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے غم تازہ ہوگا۔ آدمی سوچ سکتا ہے وہ تو زندگی پر مجھے پریشان کرنے والا، وہ بھی جنت میں میں بھی جنت میں، ایک ایسا مزہ۔ تو اللہ نے فرمایا جنت میں جانے سے پہلے سارے کینے ختم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کینہ حسد ساری چیزیں ختم۔ پل صراط کو پار کرنے کے بعد ایک چشمہ آئے گا، اس چشمے سے پانی پیے گا، ہر جنتی پانی پیے گا، جیسے ہی پانی پیے گا دل بالکل صاف، سارا غم بھلا دیا جائے گا، سارا غم بھلا دیا جائے گا، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود فرمایا میں جنت کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو خازن پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا کہ اللہ کا حبیب، تو دروازہ کھولے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال، ایک کوئی قریشی نہیں، ایک کوئی عرب نہیں، ایک کوئی مالدار نہیں، ایک غلام، ایک غریب، غیر عربی، عجمی، حبشہ کے تھے، دیکھنے میں بدصورت، کالے کلوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا خاندان نہیں دیکھتا، کسی کا حسد نسب نہیں دیکھتا، کسی کی خوبصورتی نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ چیز اللہ دیکھتا ہے ہمارے اندر تقوی۔ میرے سامنے گناہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میں لڑکیوں کو دیکھوں کوئی دیکھنے والا نہیں، میرے پورے گھر میں کوئی نہیں، میں اور موبائل کے اندر وہ لڑکی اور کوئی نہیں، کسی لڑکی کو دیکھو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ اس وقت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کا میرے لیے وعدہ، جو اپنے رب سے ڈر کے خواہشات سے بچ جائے جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مجھے میوزک سننے کا جی کر رہا ہے، گانے سننے کا جی کر رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کا جی کر رہا ہے، سگریٹ اور مدے کا چسکا لینے کا جی کر رہا ہے، مجھے کسی کی غیبتیں کرنے کا جی کر رہا ہے، کسی کو بدنام کرنے کا جی کر رہا ہے، ماں باپ کو ستانے کا جی کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کا جی کر رہا ہے، کسی کو گالی دینے کا جی کر رہا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں آج تو میں گالی دوں گا، آج تو سگریٹ پیوں گا، آج تو لڑکی کو دیکھوں گا، لیکن یہ میری زندگی ختم ہوگی، میرا یہ سیکنڈ ختم ہوگا، کل اللہ کے سامنے سب کو دکھایا جائے گا، دیکھو فلاں ٹائم فلاں جگہ پہ فلاں وقت تو نے ایسا کام کیا تھا۔ اگر میں بچ جاؤں گا سب کے سامنے میری جنت کا اعلان کیا جائے گا، اے دیکھو مجھ سے ڈر کے اس نے حرام کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جنت کو پا لینا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ جنت میں ہماری زبان سے کیا نکلے گا،
ہماری زبان سے صرف تسبیح الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہی باتیں نکلے گی، اور ہم لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، ان کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اس کے بعد صحابہ کی باری جو جن کو اللہ نے طے کر رکھا ہے ان کی باری آئے گی۔ جیسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے اتنے خوش ہو جائیں گے جنت کی نعمتیں دیکھ کے، ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ کوئی خواہش کرے گا میرا بیٹا کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ نے سورۃ طور میں فرمایا، ہر آدمی کو خواہش ہوتی ہے نا، ایک ابا بزرگ ہو امی بزرگ ہو، اس کو تو بیٹی یاد آئے گی، اس کو تو بیٹا یاد آئے گا، پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنایا ہوا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان۔ اگر سب ایمان والے ہیں، ایمان شرط ہے، اگر کسی ابا کا بیٹا کافر ہے اس کو جنت نہیں، کسی کی بیٹی کافر ہے اس کو جنت نہیں، کسی کی بیوی کافر اس کو جنت نہیں۔ ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ پوری فیملی کو ایک ساتھ رکھے گا، پوری فیملی کو، ورنہ ابا پریشان رہیں گے، ان کو جو بیٹی کی یاد ستائے گی، پتہ نہیں میری بیٹی تہجد نہیں پڑھتی تھی اسی لیے شاید میرے پاس نہیں آئی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور ایمان میں ان کی اولاد نے، ان کی نسل نے ان کا ساتھ دیا، ہم کیا کریں گے، الحقنا بهم ذریتهم، ان کے ساتھ ان کے بچوں کو، بچوں میں بچیاں سب آئیں گی، ان کی نسل کو ملا دیں گے۔ وما غلطناهم من عملهم من شيء، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ابا تو بڑے درجات پر فائز تھے، وہ تو بہت بڑے درجات کو حاصل کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ ابا کو نیچے لائے گا، اللہ تعالیٰ امی کو نیچے لائے گا بیٹے اور بیٹے سے ملانے کے لیے، ایسا نہیں ہوگا۔ وما غلطناهم من عملهم من شيء، ہم کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کریں گے، کوئی عمل کم نہیں کریں گے۔ اللہ اپنی طرف سے بچوں کے درجات بلند کرے گا، بچیوں کے درجات بلند کرے گا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ، ایسی جنت میں ہم کو جانا ہے، وہاں ہنسی مذاق کرنی ہے، وہاں موج مزے کرنے ہیں۔ کیسا موج کریں گے، یتنازعون فیہا کاسا، ایک دوسرے سے شراب چھینیں گے، گلاس چھینیں گے، وہ شراب پی رہا ہے میں اس کی چھین رہا ہوں، وہ بھاگ رہا ہے وہ کوئی دوسرا چھین رہا ہے، اس میں لفڑا نہیں ہوگا، تھپڑ اٹھا کر نہیں دے گا، شرم نہیں آتی میری گلاس چھین رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ لا لغو فیہا، اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، ولا تاثیم، اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ اور جنت میں ہمارے نوکر کیسے ہیں، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، چھوٹے چھوٹے بچے چکر لگائیں گے، اے لیجیے او لیجیے، شراب پیجیے، جوس لیجیے، اے لیجیے او لیجیے، اور بچے کیسے ہوں گے، كأنهم لؤلؤ مكنون، گویا وہ چھپے ہوئے موتی ہیں۔ موتی، ایک تو موتی اتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ موتی آپ کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ایسے بچے چکر لگائیں گے جو ہمیشہ نو عمر رہیں گے، ہمیشہ نو عمر، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، ان کی عمریں ویسی ہی رہے گی۔ وہ کیسے چکر لگائیں گے، بِأَكْوَابٍ، ان کے ہاتھوں میں پیالیاں ہوں گے، پیالے ہوں گے، وَأَبَارِيقَ، اور جگ ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور ایسا جام شراب ہوگا جو بہتی شراب سے بھرا ہوا ہوگا۔ ایسے بچے ہمارے خادم، تو خادم اتنے خوبصورت، ہم کتنے خوبصورت، ہماری بیویاں خوبصورت، ہم کتنے خوبصورت۔ آخری جنتی کا حال اللہ کے نبی نے فرمایا، مختلف روایت ہے، مسلم شریف کی الگ روایت، دوسری روایت، میں دو روایت سناتا ہوں۔ آخری جنتی کی حالت، اس کے بعد اور کسی کو جنت نہیں، مسلمان، ادنا قسم کا مسلمان، گناہوں سے بھرا ہوا مسلمان۔ ایک روایت، وہ جہنم میں جلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا، وہ جب جنت دیکھے گا اللہ سے تمنا کرے گا، یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ، جو تمنا کرنا ہے تمنا کر۔ وہ بہت تمنا کرے گا، اے مانگے گا، وہ مانگے گا، جتنی چیزیں چاہے اپنا جی بھر کر مانگے گا۔
اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ تو نے جتنا مانگا وہ تو تجھے ہے ہی، اس کے علاوہ جتنی بڑی دنیا ہے ایسی 10 گنی بڑی جنت تیرے لیے ہے، یعنی اتنی بڑی جنت ہے، اس جنت کے اندر 10 دنیا آ جائے۔ آپ میں سے کوئی دنیا گھوما ہے؟ کوئی گھومنا آسان بھی نہیں۔ یہ دنیا کے اندر امریکہ بھی ہے، آسٹریلیا بھی ہے، افریقہ بھی ہے، پورا ہمارا ایشیا 7 بر اعظم، اس میں سورج بھی ہے، اس کے اندر چاند بھی ہے، پورے ستارے بھی ہیں۔ جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنی بڑی جنت، ایک جس کو آخری جنتی، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنتی کی حالت بتائی، وہ پل صراط پر سے گرتے پڑتے، کبھی گرے گا، کبھی کھڑا ہوگا، کبھی بیٹھے گا، ایسے ویسے کر کے پار ہوگا۔ پار ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے گا، اے اللہ تیرا حمد ہے، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جہنم سے بچایا۔ اس کے بعد اس کی نظر پڑے گی ایک درخت پر، وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب لے جا، میں اس سے مزے لے لوں، اس کا سایہ حاصل کروں۔ اللہ پوچھے گا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس یہ درخت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے بندہ چلا جا، وہ درخت کے پاس جائے گا، اس سے سایہ حاصل کرے گا اور اس سے مزے لے گا، وہاں جو پینا ہے پیے گا۔ اس کی نظر اور ایک درخت پر پڑے گی، یہ اس سے بھی خوبصورت ہوگا۔ جب اس درخت پر نظر پڑے گی وہ کہے گا یا اللہ اس درخت کے پاس مجھے جانے کا چانس دے دے۔ اللہ کہے گا تو نے کہا تھا اور کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگا، چلو ٹھیک ہے چلا جا۔ وہاں جانے کے بعد وہاں موج مزے کرے گا، اس کی نظر ایسے درخت پر پڑے گی جو جنت کے بالکل قریب ہوگا۔ اللہ سے کہے گا یا اللہ اس درخت کے پاس مجھے جانے دے دے، اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا کتنے بار وعدہ توڑے گا، چلو ٹھیک ہے چلا جا۔ وہاں جب جائے گا وہاں پورا جنت کا منظر دیکھے گا، جنت کے موج مزے دیکھے گا، جنت کی فضا دیکھے گا، جنت کے باغات دیکھے گا، جنت کے انسان دیکھے گا، ان کے مزے کرنا، ان کے عیاشیاں دیکھے گا، ان کا ہنسنا مسکرانا، آپس میں مستیاں کرنا یہ دیکھے گا۔ اس کے منہ سے پانی بھر آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ ایک بار جنت میں جانے کا موقع دے دے۔ اللہ کہے گا تو نے کہا تھا نا اور کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا ہی چاہیے۔ اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا۔ وہ جائے گا خوشی خوشی، اس کو یخیل الیہ انہا ملعا، اس کو ایسا خیال ہوگا کہ جنت میں پیر رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ اللہ کے پاس واپس آئے گا، کہے گا یا اللہ وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے یا اللہ۔ اللہ کہے گا میرا بندہ جا، تیرے لیے جتنی بڑی دنیا ہے اس سے 10 گنی بڑی جنت تیرے لیے، چلا جا۔ وہ جنت میں جائے گا، موج مزے کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ سے پوچھ رہے تھے یا اللہ آخری جنتی کا یہ حال ہے، اعلیٰ قسم کے جنتی کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے کہا او میرے او بندے ہیں جن کی اکرام کی چیزیں میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر رکھی ہے، یہ اعلیٰ قسم کی جنتی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں، 3 قسمیں۔ ایک قسم جن کو اللہ تعالیٰ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے دائیں جانب سے پیدا کیا، یہ اچھے لوگ ہوں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ ایک قسم مقربین والسابقون، اللہ کے مقرب بندے، ان کو اللہ تعالیٰ پہلی قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے دائیں جانب رکھے گا، اور مقربین کو اللہ تعالیٰ عرش کے بالکل سامنے اعزاز سے رکھے گا۔ اور یہ قسم ہوگی جو عرش کے بائیں جانب ہوگی، یہ جہنمی لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بائیں جانب سے پیدا کیا۔ تو جو ایک 3 درجے انہوں نے بیان کیے، سورہ واقعہ کی تفسیر میں پوری باتیں آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پوری تفسیر ملے گی تفسیر کے ساتھ۔ تو جو مقربین ہوں گے اور جو دائیں جانب کے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ خوب اعزاز سے نوازے گا، اکرام سے نوازے گا۔ تو ہم لوگ جیسے دنیا میں عائش کرتے ہیں، دنیا میں ہنسی مذاق کرتے ہیں، جنت میں بھی ایسے ہمارے عیاشیاں ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے بہت بڑے عالم
انگلیوں پہ جو علماء گنے جاتے ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے جن کو منتخب کیا اپنے دین کے کام کے لیے اور قرآن حدیث کی خدمت کے لیے، حضرت مولانا جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کریں، انہوں نے اپنے طلباء کے سامنے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے واقعہ بیان کیا کہ جنت میں بازار لگیں گے، جنت میں بازار۔ جمعے کے دن ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے تھے اپنے شاگرد کو لے کے۔ کون شاگرد؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض علماء نے ان کو تابعین میں سب سے بڑا تابعی شمار کیا ہے، حضرت سعید بن مسیب، جنہوں نے صحابی کو دیکھ لیا اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ صحابہ میں بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، کیونکہ جتنی روایتیں انہوں نے نقل کیا اور کسی صحابی نے نقل نہیں کی، تو اپنے شاگرد کے ساتھ بازار جا رہے تھے۔ بازار میں ان کی زبان سے ایک دعا نکلی، یا اللہ جیسے ہم بازار میں جمع ہیں، میں اور میرے یہ شاگرد، جنت کے بازار میں بھی ہمیں ایک ساتھ جمع فرما۔ جیسے یہ دعا ان کی زبان سے نکلی، وہ شاگرد بھی ویسے تھے، جنت کا شوق تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے استاد سے پوچھا، مولانا جنت میں بھی بازار ہوگا، جنت میں بھی مارکیٹ ہوگی؟ کہا بیٹے میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ جب جنتی اپنی جنت میں مست ہوں گے، کھانا پینا، عیاشیاں، ہنسی مذاق، موج مستی، کوئی بیویوں سے مذاق کر رہا ہے، کوئی امی ابا کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ امی ابا ان کو کھلا رہے ہیں، موج مزے ہو رہی ہے، کوئی ندی کے کنارے، دریا کے کنارے، کوئی شرابوں کے نہر کے کنارے، کوئی دودھ کی نہر کے کنارے، کوئی پانی کی نہر کے کنارے مست ہوں گے، تو ایک ندا آئے گی، ایک آواز آئے گی، سب اپنی اپنی جگہوں سے نکل جاؤ۔ جنت سے تو باہر نکلنا نہیں، جنت میں جانے کے بعد اعلان ہوگا، الا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ اور اسے سنو بندو، لوگوں، اعلان ہے جنت میں، اعلان، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں۔ دنیا میں ٹینشن، ابھی صحت مند ہے کب کیا ہو جائے پتہ نہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں رہتی ہے پتہ نہیں کب بیمار ہو جائے۔ آدمی 60-70 سال کما کے بلڈنگ بنتا ہے، اس کے بعد مرتے اور بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے، گلف میں کمانے میں اپنی ساری زندگی گزارتا ہے۔ کبھی آدمی بہت خوش رہتا ہے، اچانک اللہ حفاظت کرے بیماری آئی۔ جنت میں کوئی بیماری نہیں، اور اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا، تمہارے لیے ہمیشہ زندگی ہے، کبھی موت نہیں۔ دنیا میں مرنے کا ٹینشن، جتنے اللہ خوشی کیوں نہ دے، وہی ٹینشن سوار رہتا ہے کب موت ہے، کب ہماری وکٹیں گر جائے۔ اللہ کہے گا تمہیں کبھی موت نہیں۔ تیسرا اعلان ہوگا، اور اسے سنو، تمہارے لیے ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں۔ دنیا میں جوان جوان سمجھتا ہے، کیسے بڑھاپا آتے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پہلے ابا بنتا ہے، پھر نانا بنتا ہے، پھر پر نانا بنتا ہے، اس کے بعد وہاں سے دادا کا نمبر لگتا ہے، پھر پر دادا، پھر اس کے بعد شاید قبر میں جا کے اور کچھ دادا بنتا ہے، پتہ نہیں۔ ہم سب کی حالت ایسی ہے، اس کے لیے ابھی بوڑھا ہونا ضروری نہیں۔ آج کل کے بوڑھے وہ بھی 20 سال پہلے جوان تھے، وہ ہم 20 سال کے بعد ہم بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ اگر اس سے پہلے موت آ جائے تو انشاءاللہ امید ہے ہم لوگ جنت میں جائیں گے، ورنہ اس سے پہلے موت نہ آئے تو بوڑھے ہونے کے بعد مرنا ہے، بوڑھے ہونے کے بعد اور پھر تو جوانی نہیں ہے، اس کے بعد مرنا ہی ہے۔ تو تیسرا اعلان ہوگا، سن لو تمہارے لیے ہمیشہ جوانی، کبھی بڑھاپا نہیں۔ چوتھا اعلان ہوگا، تمہارے لیے ہر وقت عیاشہ، ہر وقت عیاشہ، عیش آرام موج مزے مستیاں، تمہارے لیے کبھی ٹینشن نہیں۔ دنیا میں ٹینشن کی لڑکی ملے تو پتہ نہیں اس کو کس کا ٹائر ہوا، وہ باتھ روم میں جا کے کس سے بات کرتی ہے، دنیا میں یہ ٹینشن رہتا ہے۔ دنیا میں کتنے خادم کیوں نہ ملے، غلام کیوں نہ ملے، اپنا ٹوائلٹ تو اپنے آپ کو صاف کرنا پڑتا ہے، ٹوائلٹ تو کسی سے صاف نہیں کرتا ہے۔ دنیا ایسی ہے اور جنت ایسی ہے، تو جنت میں بازار ہوں گے۔ تو جب مجلسوں سے نکلنے کے لیے کہا جائے گا، آواز آئے گی، سب لوگ اپنے اپنی مجلسوں سے نکل جاؤ، تو سب لوگ نکلیں گے۔
اللہ تعالیٰ ایک بازار سجا کے رکھے گا. وہاں بازار ایسا ہوگا کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگا, کوئی خرید و فروخت نہیں. وہاں ہیرے جواہر یاقوت زمرد موتی مرجان ساری چیزیں لڑکیاں اٹھا رہی ہیں, لڑکے اٹھا رہے مجھے یہ پسند مجھے یہ پسند, اپنی جھولیاں بھر رہی ہیں بھر رہی ہیں بھر رہی. کوئی ٹینشن ہے دنیا میں پوچھتی ہے یہ کتنے میں دو گی, کتنے میں دو گی, یہ دنیا میں سوال ہوتے ہیں اے ہمارے بزرگ ایسا بولتے دنیا میں. وہاں پر کوئی پوچھنے کا ٹینشن ہے, جو پسند لے لو جو پسند لے لو. اس کے بعد جب سب خرید و فروخت مکمل کریں گے اللہ کہے گا ابھی جانا نہیں اپنے ٹھکانوں پہ, ابھی میں نے تمہارے لیے اور ایک مجلس سجا کے رکھی ہے. جیسے دنیا میں تم لوگ جمعے کے دن اپنے اپنے گھروں سے جمع ہوتے تھے ایک جگہ, ایسے جنت میں بھی جمعہ ہے, اس میں بھی تمہارے لیے اجتماع رکھا گیا ہے. وہ اجتماع ایسا ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ پہلے ہی مجلس سجا کے رکھا ہوگا. وہاں پر کرسیاں سجی ہوگی, کرسیاں جواہر کی کرسیاں, ہیرے کی کرسیاں, یاقوت کی کرسیاں. جو جتنا بڑا جنتی ہوگا اس کی کرسیاں ویسی ہوگی. سب سے معمولی قسم کی جو جنتی ہوں گے ان کی کرسیاں حدیث میں بتائی گئی, ان کرسیوں کے آس پاس مشک اور عنبر کے ٹیلے ہوں گے, اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا, ان کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ ہم کو چھوٹی کرسیاں, وہ سمجھیں گے ان کو بڑی کرسیاں. یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوگا. اس کے بعد سب اپنی اپنی نشستوں کو سنبھالیں گے. اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام سے کہے گا, سور پھونکنے والے فرشتے, اے اسرافیل آج کی اس جلسے کا آغاز تمہیں کرنا ہے قرآن کی تلاوت سے. اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسی لہن دے گا, ایسی آواز میں قرآن کی تلاوت کریں گے. ساری موسیقیاں فیل, ساری میوزک فیل, سارے نغمے فیل. دنیا میں گانے سننے والے, میوزک سننے والے 4 دن صبر کرو, یہ 4 دن کی زندگی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, قرآن میں فرمایا سورہ مومنون کے آخری آیات میں سے, قال اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, دنیا میں کتنے سال رہے, حالانکہ 60-70 سال رہتا ہے. وہ کیا جواب دیں گے, لبثنا یوما, ایک دن دنیا میں رہے, ایک دن. مرنے کے بعد پتا چلے گا دنیا کچھ ہے ہی نہیں. قیامت کا دن جب 50,000 سال کے برابر ہے تو دنیا کیا ہے, 1,000 سال بھی نہیں. آدمی 60-70 سال رہتا ہے تو کہے گا بندہ ہم تو ایک دن رہے, او بعض یوم, یا کہیں گے ایک, وہ بھی ٹینشن ہو گیا ایک دن بولنے, شاید جھوٹ بول رہے ہیں ہم, ایک دن بھی نہیں رہے, کچھ حصہ رہے, کچھ حصہ دن کا کچھ حصہ. فاسأل العادین, گننے والوں سے پوچھ, یعنی فرشتوں سے پوچھنا, ہم کو تو معلوم نہیں, ہم کو تو لگتا ہے بہت مشکل سے ایک دن رہے ہوں گے, وہ بھی مشکل ہے. تو 4 دن صبر کرنا. گانے سننے کا جی کرے تھوڑا صبر کرو, میوزک سننے کا جی کرے تھوڑا صبر کرو, منہ سے لایانی نکالنے کا جی کرے تھوڑا صبر کرو, کسی کا مال ہڑپ کرنے کا جی کرے تھوڑا صبر کرو. کوئی بندے نے ایک پیسہ بھی قبر میں نہیں لے جائے گا. دنیا کی بلڈنگیں ویسے ہی پڑی ہوگی. ماں باپ مشکل سے کماتے ہیں, بیٹوں کے حوالے کر کے جاتے ہیں, بیٹے بھی کمانے میں لگتے ہیں, اپنے بیٹوں کے حوالے کر کے جاتے ہیں. قبر میں وہاں افسوس, اس لیے مرتے وقت آدمی کیا تمنا کرتا ہے, یا اللہ مجھے تھوڑی دیر مہلت دے, میں صدقہ کر کے آ جاؤں. اس وقت پتا چلتا ہے اس کو, اے میں چھوڑ کے آ رہا ہوں, کاش میں صدقہ کرتا, اچھے کام کے لیے خرچ کرتا, آج مجھے کام دے دی. تو وہاں مجلس سجی ہوئی, اسرافیل علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں. جب اسرافیل علیہ السلام تلاوت کریں گے, یعنی اوپر کے حصے سے بادل ایسے نیچے آئے گا جیسے تیز بارش برسنی ہے تو بادل لگتا ہے ابھی گرے گا. تو تھوڑی دیر کے بعد اس بادل سے اللہ تعالیٰ زعفران اور مشک چھڑکے گا. زعفران اور مشک کا چھڑکاؤ ہوگا. وہ جب چھڑکاؤ ہوگا تو سارا دیوان مہک جائے گا خوشبو سے, سارا دیوان خوشبو سے مہک جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام ہوگا, ایک ہوا چلے گی, وہ ہوا جس کو بھی لگے گی ہر ایک کو لگے گی, ان کا حسن دوبالا ہو جائے گا. مرد کا بھی حسن کئی گنا زیادہ, عورت کا بھی حسن کئی گنا زیادہ ہوگا. اس مجلس میں اللہ تعالیٰ
عمدہ قسم کا مشروب پلائے گا. اس کے بعد اللہ پوچھے گا میرے بندوں اور بندیوں سب ملا یا کچھ باقی اور کچھ باقی؟ بندے کہیں گے یا اللہ ساری چیزیں ملی اور کیا ہماری خواہش بچ سکتی ہے؟ جو ہم نے مانگا تو نے ہمیں دے دیا, جو ہم نے خواہش کی وہ تو نے ہمیں دے دیا. خواہش کرنے کی دیری, وہاں پہ کوئی توڑنا نہیں پڑے گا, وہاں خواہش کرنے سے وہ چیزیں ہمارے سامنے حاضر ہوگی. شراب کی خواہش کرے گا شراب سامنے آئے گی, پرندوں کی خواہش کرے گا گوشت کی خواہش کرے گا گوشت سامنے آئے گا, وہاں توڑنا نہیں پڑے گا, وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یا اللہ جو مانگا تو نے دیا. کپڑے ایک سے بڑھ کے ایک قسم کے کپڑے, دنیا میں ریشم حرام, جنت میں ریشمی کپڑے اللہ تعالیٰ پہنائے گا. دنیا میں مردوں کے لیے سونا چاندی حرام, یحلون فیہا من اساور من ذہب, جنت میں سونے کے کنگن پہنائے گا جو ہاتھ میں پہنتی ہیں لڑکیاں اور مرد بھی پہنیں گے. اور دوسری آیت میں چاندی کے کنگن اللہ تعالیٰ پہنائے گا. ایک جنت ہے متکئین علی سرر مصفوفہ, جنتی لوگ بالکل تکیہ لگائے ہوئے ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو برابر سجے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا علی الارائک, اپنے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا, وہاں سورج نہیں ہوگا, ولا زمہریرا, وہاں سردی نہیں ہوگی. جنت میں سورج نہیں, جنت میں نور ہی نور ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کچھ باقی؟ بندے کہیں گے اللہ اور کیا باقی ہو سکتا ہے؟ اس وقت بھی علماء کام آئیں گے, علماء قرآن حدیث پڑھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ایک چیز باقی ہے, سب ختم نہیں ہوا. وہ بولیں گے یا اللہ ابھی تک ہم نے تیرا دیدار نہیں کیا, تیرا دیدار نہیں کیا, ابھی تک جنت بنانے والے کو ہم نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نور کے پردے ہٹائے گا, سب بندوں اور بندیوں کی نظر اللہ پر, ایسے دیکھتے رہیں گے ساری جنت بھول جائیں گے. جنت اتنی خوبصورت بنانے والا کیسا, جنت کی لڑکیاں ایسی بنانے والا کیسا, جنت کے باغات ایسی بنانے والا کیسا, جنت کی آواز ایسی بنانے والا کیسا, جنت کی فضا ایسی بنانے والا کیسا. تو میرے بھائیوں یہ دنیا دھوکا ہے, دھوکا, شیطان دھوکے میں رکھا ہوا ہے. دنیا کی ہر خواہش بھی پوری ہو جائے تو ٹینشن ہے ہی مرنا ہے, موت تو سر پہ لگی ہے, جوانی ہے تو بڑھاپے کا ٹینشن, صحت ہے تو بیماری کا ٹینشن, طاقت ہے تو کمزوری کا ٹینشن. لیکن جنت میں کوئی ٹینشن نہیں, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ماضی کا کوئی خوف نہیں, فیوچر کا کوئی غم نہیں, کیا ہوگا میری یہ نعمت اللہ واپس لے گا, کب تک کوئی ٹینشن نہیں, ہمیشہ ہمیں خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیں جنت میں رہنا ہے. تو میرے نوجوان دوستو خالی باتیں صرف سننے سے تعلق نہیں رکھتی, ہم کو اس کے لیے کچھ کام کرنا ہے. کوئی بڑا کام نہیں, جتنا اللہ نے کہا اتنا کرو, جتنی چیزوں سے روکا اس سے رکو, بس یہی کام ہے. دو کام کرنے ہیں, اللہ نے زیادہ چیزوں کو حکم نہیں دیا. اللہ نے کبھی نہیں کہا 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھو, اللہ نے نہیں کہا بس نمازوں کی پابندی کرو. 24 گھنٹے میں صرف 5 نمازیں, وہ بھی ہم گھر میں نماز پڑھیں, وہ بھی ہم یہاں وہاں نماز پڑھے, وہ بھی ہم جماعت کے بغیر نماز پڑھے. سوچنا چاہیے سال میں 1 مہینے کے روزے, اگر استطاعت ہے تو زندگی میں 1 بار حج, استطاعت ہے سال میں 1 بار زکات, یہی. اور جن چیزوں سے روکا اس سے روکو. اللہ نے روکا آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا, جسم کا غلط استعمال نہیں کرنا, منہ کا غلط استعمال نہیں کرنا. جن چیزوں سے روکا اس سے رک جاؤ, یہی چیزیں ہیں. اور یہی چیزیں مشکل ہیں, یہی چیزیں ہم کو مشکل لگتی ہیں. دیکھیے آدمی تہجد بھی پڑھے گا لیکن حرام کام کرے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, حرام چیزوں سے بچو, سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے. تم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں. آج کل ہوتا ہی ہے, آدمی تہجد پڑھتا ہے, فجر بھی پڑھتا ہے, لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں, ماں باپ کو جواب دیتا ہے,
بڑے بھائیوں کو جواب دیتا ہے، بہنوں کو جھڑکتا ہے، محلے میں اور قریب میں جو بوڑھے لوگ ہیں، آپ کے جو بزرگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک لیں۔ ایسا ہو رہا ہے تو حرام چیزوں سے بچو۔ حرام چیزوں سے بچنا کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ آدمی بڑا پابند ہے نماز کا، لیکن کسی کا مال ہڑپ کیا بیٹھا ہے، کسی کا قرض لیا بیٹھا ہے، وراثت کو دبایا ہوا بیٹھا ہے۔ آدمی بڑا نماز کا پابند ہے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ غلط تعلقات رکھا ہوا ہے، الٹی سیدھی چیٹنگ کرتا ہے، فیس بک میں الٹی سیدھے فوٹو شیئر کرتا ہے، اسٹیٹس میں الٹی چیزیں شیئر کرتا ہے، تو یہ حرام چیزیں۔ تو حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ جب بھی آپ کو گناہ کرنے کا جی کرے، آپ سوچو کہ مجھے تو مرنا ہے، مجھے تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، وہاں اگر خوش رہنا ہے میرے بھائیوں، دنیا میں حرام چیزوں سے بچو۔ آپ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، اس کی جوانی کی کوئی انتہا نہیں، اس کی صحت کی کوئی انتہا نہیں، وہاں کی عائش کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے جنت کے بارے میں جتنی باتیں بتائی، قرآن کے حوالے سے بتائی اور صحیح حدیث کے حوالے سے بتائی، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی ان باتوں پہ غور کریں گے۔ جب بھی گناہ کرنے کا جی کرے گا، یہ سوچیں گے انشاءاللہ ہمیں جنت میں جانا ہے، گناہ بھی کرے جنت میں جائیں، یہاں کی لڑکیوں کے پیچھے بھی پڑے وہاں کی بھی لڑکیاں مل جائے، یہاں کا بھی میوزک سنے جنت کا بھی میوزک مل جائے، یہاں کی بھی شراب کو منہ لگائے وہاں بھی شراب مل جائے۔ یہ تو مشکل ہے، اسی لیے توبہ کرنا ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا جی کرے، یہ سوچو کہ انشاءاللہ ہمیں تو مر کے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے، قبر میں بھی ہماری جنت شروع ہوگی۔ یہ تو آج میں خاص کر کے جنت کے بارے میں مجھے بات کرنی تھی، صرف میں نے جنت کی باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔